دلیر معصوم لوگوں کو ڈی چوک کے قریب چھوڑ کے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی فرار کا رستہ اختیار کر گئے۔ اب سردار صاحب یہ باتیں تقریباً پوری پاکستانی قوم کو زبانی یاد ہو چکی ہے۔ خان صاحب نے ہاسپٹل بنایا، خان صاحب نے ورلڈ کپ جیت کے دیا، خان صاحب نے ڈمر یونیورسٹی بنائی، خان صاحب نے لنگر خانے کھولے، خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ دیے۔ عمران اسماعیل نے غلطی کی، وہ اس کی غلطی ہے، خان صاحب کی نہیں۔ علی زیدی نے غلطی کی، خان صاحب کی غلطی نہیں۔ بزدار نے غلطی کی، خان صاحب کی غلطی نہیں۔ فواد چودھری نے غلطی کی، خان صاحب کی غلطی نہیں۔ کیا ان کو ضعیف سے تو ضعیف اپوائنٹ کیا ہوتے ہیں تمام عہدوں کے اوپر؟ پاکستان ہے، یہ جیل کے اندر پاکستان یہ ڈاکٹر یاسمین جیل کے اندر ہے، اجلاس خان جیل کے اندر ہے، وہ سرفراز سیما جیل کے اندر ہے، شاہ احمد قریشی جیل کے اندر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا سر، سردار ضعیف سے تو ضعیف کے بقول پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان ہے، پاکستان تحریک انصاف ہی فوج ہے، پاکستان تحریک انصاف ہی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی فلاحی جماعت ہے، سب سے بڑی خدمت خلق کرنے والی جماعت ہے۔ اور اس ساری جماعت کے ساتھ بے وفائی کرنے والا، یعنی پاکستانی فوج سے بے وفائی کرنے والا جو آپ کی فوج ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی امید سے بے وفائی کرنے والا، جو پاکستان کی سب سے بڑی فلاح کے ساتھ بے وفائی کرنے والا، اس کے اوپر کرپشن کے اگر چارجز نہیں ہیں تو یہ اس کی کامیابی اور اس کی بے وفائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBCN ڈیجیٹل، میں ہوں آپ کو میزبان مشارف کاظمی۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ مذہبی تحریکوں کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہے۔ اس میں 1960 میں کمیونسٹ پارٹی اور پاکستان کی مذہبی تحریک ہو، نظام مصطفیٰ کی مذہبی تحریک ہو یا ججز بحالی کی تحریک، لیکن گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چلائی جانے والی حقیقی آزادی کی تحریک اپنی مثال آپ ہے، اور اس کا غالب امکان ہے کہ اگلے آمدہ سالوں میں مذہبی ادب میں بھی اس کے اثرات نمایاں دکھائی دیں گے۔ اسی مذہبی تحریک کے ایک سرخیل آج ہمارے مہمان ہیں حلقہ اہل 11/4 سیسا آزاد کشمیر سے ان کا تعلق ہے، اور PP 18 راولپنڈی سے پاکستان تحریک انصاف کے سابقہ امیدوار بھی رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ متوقع امیدوار بھی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سردار صاحب، اپنے اسٹوڈیو میں شکریہ ادا کرتے ہیں KBCN کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ سردار صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 9 مئی کیوں کیا آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ جو آپ نے پورا ایک سیٹ اپ بنایا، اس پہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آج آپ نے ہمیں ہم بلایا، میں اس پہ بھی آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک۔ اب آپ نے سوال کر دیا کہ 9 مئی ہم نے کیوں کیا ہے۔ یہ اگر سوال اگر آپ ہماری ریاست سے پوچھیں تو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ کہ آپ کے سامنے خان صاحب کیس تھے، وہ لڑ رہے تھے، وہ ہائی کورٹ کے اندر آئے، وہ ہائی کورٹ کے اندر وہ پیش ہوئے، اور اس ہائی کورٹ کے اندر سے جس طریقے سے خان صاحب کو انہوں نے وہاں جس طرح انہوں نے اس پہ حملہ کیا، جس طریقے سے انہوں نے گرفتار کیا، میں کہتا ہوں کہ یہ صدیوں یاد رکھا جائے گا کہ ایسا ایک سپر سٹار، پھر وہ سابق وزیر اعظم، اس بندے کو اس کے ساتھ جس طرح انہوں نے کیا، پھر ان کے جو چاہنے والے تھے، آپ کو پتا پورے پاکستان میں چپے چپے میں موجود تھے، تو پھر ریئیکشن تو وہ آنا تھا۔ تو اس حوالے سے لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور احتجاج ریکارڈ کروا کے خان صاحب کو رہا کروایا، لیکن 9 مئی بنانے والے پہلے سے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو آج دن تک وہ 9 مئی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ سردار صاحب، جس عدالت کو خان صاحب سرنڈر کر چکے تھے اور جس کے احترام میں پیش ہو رہے تھے، اسی عدالت نے شام کو ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ادارے جب اپنی عملداری کے لیے کوشش کریں گے، اس سے پہلے بھی سابق وزیر اعظم گرفتار بھی ہوتے رہے، پھانسی کے پھندوں تک جاتے رہے اور سزائیں بھی ہوتی رہی، اور ان کو ڈیلز کے ذریعے اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ ان کے اقتدار کو ایک ہی رات میں لپیٹ کے پرے کر دیا جاتا رہا، لیکن کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ چاہنے والے اداروں پہ چڑھائی کر دیں، جلاؤ گراؤ کریں، سرکاری املاک جو ہے نقصان پہنچانا شروع کر دیں؟ یہ اس شدت کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا خان صاحب کے اوپر جو الزام ہے کہ انہوں نے ایک طویل عرصہ تک اس کی منصوبہ بندی کی اور لوگوں کو اشتعال دلایا، اور انہیں یہ بتا دیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کا رد عمل اس تناظر میں آنا چاہیے جس طرح آیا 9 مئی کو؟ دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خان صاحب ایک عوامی وزیر اعظم تھے، اور عوام نے ان کو، پاکستان کی 25 کروڑ عوام نے منتخب کیا تھا۔ ان کو جب اتارا گیا ایک رجیم چینج کے ذریعے سے، یعنی کہ اس شخص کا کوئی ایسا قصور نہیں تھا، کوئی ایسی انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوئی تھی کہ انہوں نے ان کو اس طریقے سے اتارا۔ اب خان صاحب نے کسی کو بھی نہیں کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہ خان صاحب کو اتنا اندازہ تھا کہ میرے ساتھ یہ اس طرح کا بیہیویئر یہ کریں گے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ چیزیں 76 سالوں سے ہوتی آ رہی ہیں، اور یہ جو ہماری عدالتیں ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کے یہ کام کرتے رہے۔ اگر ہماری عدالتیں
اگر انصاف کریں, اگر یہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک نوبت نہیں آنی تھی جس دورائے پہ آج پاکستان کھڑا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو کچھ حوالوں سے آئیڈیل بھی مانا جاتا ہے, جس میں کچھ اقدامات ایسے ہیں کہ جن کو براہ راست عوام سے متعلق ہیں, جن کو مخالفین بھی سراہتے ہیں, جیسے لنگر خانوں کا نظام, جیسے ہیلتھ کارڈ کا اجرا, لیکن اس کے علاوہ سیاسی اقدار کو اگر دیکھا جائے تو کیا رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری, اسی طرح سے حنیف عباسی صاحب کو جس طرح سے رات کو اٹھایا گیا اور عدالتوں سے احکامات جاری کیے گئے, تو کیا انہیں 76 سالوں کی تاریخ کا حصہ خان صاحب کا دور بھی نہیں رہا؟ خان صاحب تو پہلی بار سسٹم میں آ گئے نا. 28 سال انہوں نے محنت کی ہے, جدوجہد کی ہے, انہوں نے کوشش کی ہے کہ میں اس ملک اس سسٹم کو ٹھیک کروں. اب جب وہ آئے تو جس طرح رانا ثناء اللہ کو گرفتار کیا گیا, تو آج کل وہ شہریار افریدی نے بھی خود بھی بیان دیا کہ مجھے پتہ نہیں آتا کہ وہی وزیر تھے اس وقت, ان کے انڈر آنا تھا, خان صاحب کے انڈر نہیں تھا. دوسری بات, حنیف عباسی وہ بھی خان صاحب کے متعلقہ نہیں تھا, تو کرنے والے کوئی اور تھے, اور لازمی بات ہے حکومت خان صاحب کی تھی تو ذمہ دار تو وہی ٹھہریں گے. لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ کبھی بھی نظریہ نہیں ہے, اور نہ مقصد تھا, اور نہ اس کے چاہنے والوں کا. اور دوسرا جو آپ نے پچھلے سوال میں کیا تھا کہ جلاؤ گہراؤ کہیں بھی نہیں ہوا. 9 مئی میں موجود تھے, ہم نے احتجاج کیا, پرامن احتجاج تھا. اگر یہ کہیں یہ حادثہ ہوا, یہیں کہیں ہوا, یہ کسی اور نے کیا ہے, اور لوگوں نے کیا, اور انہوں نے ذمہ ڈالا ہے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ 200%. اسی لیے تو خان صاحب آج اور اس میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشنل ان کو بنایا جائے, اور تاکہ جناب یہ چیزیں سامنے آ جائیں. ابھی آپ 9 مئی کو رو رہے تھے, ابھی 26 نومبر بھی آ چکا ہے, اور اب تقریباً جب تک ایک فیئر اینڈ فری اگر انکوائری نہیں ہوگی اور عدالتیں اگر فیئر نہیں ہوں گی, تو اس وقت تک یہ چیز. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پورا نظام جو ہے وہ خان صاحب کے خلاف انتقامی رویہ اختیار کیے ہوئے, عدالتیں بھی اس کا حصہ ہیں, کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اور جن اداروں نے فالس فلیگ آپریشن کیا, کیا وہ آپ سے مراد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے زیر سایہ عسکری اداروں کا تعلق؟ لازمی بات ہے, ان کی یہ بی ٹیم بنی ہے, نون لیگ بنی ہے, پیپلز پارٹی بنی ہے, اور ان لوگوں نے مل کر ملی بھگت سے سارا سسٹم جو ہے نا وہ بنایا. اور جو اگریشن آپ کہتے ہیں کہ کارکنوں میں ایک اگریشن تھا, اس اگریشن کا شاخسانہ بھی تو ہو سکتا ہے 9 مئی کے تمام واقعات کو, مرڈر ہاؤس میں جلاؤ گرا ہوا, جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا, شہدا کے جو ہے وہ مونومنٹس کے اوپر ان کی یادگار شہدا کی توہین کی گئی, اور اس میں جو ملوث آپ کے کارکنان تھے وہ گرفتار بھی ہوئے, انہیں سزائیں بھی دی گئی. گو کہ ان سزاؤں پہ آپ کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں سے سویلین کو سزائیں نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن خان صاحب بھی فوجی عدالتوں کی اپنے دور میں حمایت کر چکے ہیں. دیکھیں, اور اس وقت تو آپ بہت بڑی توصیف بیان کر رہے تھے کہ فوجی عدالتوں سے انسٹنٹ نتائج ملتے ہیں, فوجی عدالتوں سے ہونے والی سزائیں جو ہیں وہ بااثر ہوتی ہیں, اور ہمارے نظام میں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے, انتشار کو ختم کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کا بہت ضروری ہے. دہشت گردی اور ایک پاکستان ایک تحریک کے ایک ورکر زمین آسمان کا فرق ہے. تو دوسری بات یہ جلاؤ گراؤ کی کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں, اور ڈاکٹر یاسمین کی فوٹیج بھی موجود ہیں کہ وہ لوگوں کو منع کر رہی ہے اس سائڈ پہ نہیں جانا آپ نے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں سے کس طریقے سے وہ لوگ اتر کر کدھر جا رہے تھے, وہ کیا کرنے کے لیے جا رہے تھے, اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی ویڈیو بھی موجود ہیں, لیکن وہ آج دن تک نہیں پتا وہ کدھر گئے ہیں, کون تھے وہ لوگ. اس کے بعد کہیں اگر کوئی اکا دکا اگر کہیں کوئی ورکر اس وقت ان لوگوں کے سسٹم میں آ گیا ہے, تو اگر اس نے کوئی کہیں غلطی کر دی ہے تو اس کی تو پوری ہماری پارٹی بھی اس کو کنڈیم کرتی ہے, اور اس کے بعد بے شمار لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کا لیڈر یا کوئی بھی ہمارا سینئر آدمی وہ بندے لے کے کسی بھی جو ہماری سرکاری عملہ کے ان میں گیا ہو, کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے. سردار صاحب 9 مئی سے 26 نومبر تک کے سفر کے دوران جو ایک اہم پڑاؤ آتا ہے وہ آتا ہے 8 فروری کے متنازع الیکشن. اس دوران ایک رویہ تھا چیف جسٹس صاحب کا, ایک مخصوص نقطہ نظر کے ساتھ وہ فیصلے کیے جا رہے تھے. پارٹی کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ ان سے بلے کا نشان بھی لیا جا رہا ہے, ان کے امیدواران کو شناخت بھی نہیں دی جا رہی, کمپین کی اجازت نہیں ہے, کہیں پہ بھی آپ اپنے موقف کو کھل کے عوام میں رکھ نہیں سکتے. پھر اس کے بعد آپ کی ایک ناقص حکمت عملی کہ آپ نے متبادل پلان, جس کو آپ نے بی پلان کے طور پہ کہا تھا, بلے باز کے نشان کے ساتھ آپ آئے, اور وہ بلے باز پارٹی کے جو سربراہ تھے وہ اس سے چند منٹ بعد ہی وہ میڈیا پہ آگے. کیا یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو بار قیادت موجود تھی اس کی نائل ہی ہے کہ وہ اس کے متبادل کوئی ایسا پلان بنا ہی نہیں سکے جس کی وجہ سے آپ اپنے الیکشن کو بچا سکتے؟ اور جب ایک رویہ سر اس میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ جب ایک رویہ آپ کے سامنے تھا, نشان آپ سے لے لیا گیا, بڑے ایک نامناسب رویے کا سامنا رہا آپ کو اداروں کی طرف سے بھی, بالخصوص الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی,
اس کے باوجود فارم 45 سے 47 تک کے سفر کو آپ روکنے میں ناکام رہے. میں اخبار کی قیادت آپ کی کیا کر رہی ہے؟ اور بالخصوص اس میں شامل کرتے جائیں گے. اب جیسا کہ آپ کے کارکنان بھی جانتے ہیں کہ آپ PP 18 میں جو کمپین تھی تحریک انصاف کی، اور بالخصوص پنڈی کے جتنے بھی حلقہ جات ہیں، وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں یا وہ پروونشل ہوں، ان میں آپ کمپین کی قیادت بھی کرتے گئے. آپ کے پاس ایسا کوئی منصوبہ کیوں موجود نہیں تھا کہ آپ اتنی بڑی ریگنگ کو بقول آپ کے، جس کو آپ کلیم کرتے ہیں، آپ روکنے میں ناکام؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ کہیں کہ قیادت کا کوئی قصور ہے، میں سمجھتا ہوں قیادت کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی شاید اس کا کہیں نہ کہیں کوئی فیلئر ہو، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے جس بندے نے ٹکٹ لیا ہے، جس بندے نے الیکشن لڑا ہے. جتنا بڑا فیلئر ہماری جماعت کے اندر ان لوگوں کا ہے، ان کا زیادہ قصور اس لیے ہے کہ عوام نے ووٹ دیا، ورکر نے جان ماری، اس MP کو، اس MNA کو پتہ تھا کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ہم نے دوسرا جو پلان ہمارا، اس کے لیے بھی ان کو تیار رہنا چاہیے تھا، جبکہ پارٹی نے بھی بتایا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوں گی. اب جب آپ نے ووٹ عوام ڈال کے چلی گئی اور لوگ جو ہے وہ ورکر وغیرہ سارے، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارے لوگ جیت گئے، چونکہ میں گراؤنڈ پہ کام کر رہا تھا، مجھے ساری چیز کا اندازہ ہے. اور اس طریقے سے جو ہمارے کینڈیڈیٹ تھے ان کو یہ علم نہیں، شاید وہ کس خوش فہمی میں وہ رہے کہ وہ عوام کو نہیں نکال سکے، وہ ہمت نہیں دکھا سکے اس طریقے سے کہ وہ اپنا رزلٹ لے لیں. رزلٹ تب ہی ملتا، دیکھیں بگے وہ کوشش کی انہوں نے لیگلائز طریقے سے اپنا وکیل ساتھ جا کے 2 4 10 بندے لے کے، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا. یہاں وہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ہمارے ساتھ تو انہوں نے ظلم کرنا ہی کرنا تھا. تو KPK بھی صورتحال آپ نے دیکھی کہ وہاں لوگ باہر کھڑے ہو گئے، روڈوں پہ آ گئے، RO کے سامنے آ گئے، الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ہمارا رزلٹ دیں. وہ چیزیں بنسبت KPK کے پنجاب میں اس طریقے سے نہیں ہوئی، اور جہاں کہیں ہوئی ہیں لوگوں نے رزلٹ لیا ہے. یہاں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے جو ایک طریقہ کار تھا جس طرح بتایا گیا تھا، تو پھر تو پارٹی میرے خیال میں آپ کے سامنے جس طرح آپ نے سیٹیں لی ہیں ہماری پارٹی نے، لیکن یہاں وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. اور اس میں کہیں نہ کہیں ہماری جو MPA میں نے ان کی کوتاہیاں ہیں. اچھا سردار صاحب، فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہونے کے باوجود ایک اچھی خاصی تعداد میں الیکٹیبلز جو ہے وہ الیکٹ ہو کے PTI کے اسمبلی میں موجود تھے، جن کی تعداد 100 کے لگ بھگ ابھی بھی پائی جا رہی ہے. 2013 کے الیکشن میں جو 20 26 یا 2 درجن کے لگ بھگ نشستیں پاکستان تحریک انصاف لے کے اسمبلی میں موجود تھی، لیکن وہاں جو اپوزیشن کا کردار نظر آیا تھا، جس کا ریفلیکشن 2018 کے الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا، وہ کردار اس وقت ادا کیوں نہیں کیا جا سکا؟ جو اپنے نتائج نہیں لے سکے، غیر متوقع تھا یا ان کو اندازہ نہیں تھا ایسا سب کچھ ہونے کا. اور ڈیفینیٹلی ریاست جب کچھ پلان کر لیتی ہے تو اس کا مقابلہ نہتے کارکنوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے، اور وہ ایسے لوگ جو کمپین بھی نہ کر سکیں. لیکن جو جیت کے اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، سال سوا سال بعد میں ان کا کردار جو آپ سامنے اس وقت تک آیا، آپ اس سے مطمئن؟ اب دیکھیں، جب آپ مطمئن کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے 3 سال ہو گئے ہیں جس جبر کا پاکستان تحریک انصاف مقابلہ کر رہی ہے. میرے خیال میں یہ پاکستان کی 76 سالوں کی مثال ہے. جہاں ہم اپنی پارٹی کے لیے کہتے ہیں کہ یہاں ہماری کوتاہی ہے، وہاں ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اپنی پارٹی کو، اپنی لیڈرشپ کو. اس کی وجہ کہ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا کیا، ان کے گھر کے ان کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں کے گھروں کے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ آپ نے ہمارے جو شیخ صاحب ہیں، شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، مختلف لوگ ہیں جن کے گھر بار انہوں نے تباہ کر دیے. اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہے گھر 4 دیواری کا جو تقدس جو ہے انہوں نے، تو اس حوالے سے بے شمار لوگ بیک پہ آئے اور خاموش ہیں. لیکن خاموشی یہ نہیں ہے کہ وہ جدوجہد نہیں کر رہے ہیں، وہ بالکل جدوجہد کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ. اور یہ ایک بڑی جماعت ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اسٹرگل نہیں ہے. اسٹرگل پاکستان کی جو تاریخ ہے، اس سے سب سے بڑی جو اگر کوئی تاریخ ہے، اگر کوئی قربانیاں ہیں، اگر کوئی بندے شہید ہوئے ہیں، تو وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف. بندے کے شہید ہونے کا آپ نے تذکرہ کیا، سردار صاحب یہ بتاتے چلے کہ 26 نومبر کو ہوا کیا؟ 26 نومبر کو آپ کے سامنے ہوا یہ ہے کہ جب یہاں جمہوریت ہے، جمہوریت جو جمہوری ملک ہوتے ہیں، وہاں اگر کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو ہو تو یہ ایک تاریخ ہے کہ وہاں لوگ پورا من احتجاج کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں، اور ریاست کو وہ باور کراتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. تو وہ ایک ہماری لیگلائز ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب کو جو ہمارے قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے بعد یہ جو 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کی ہے اس کو ریموو کیا، اور 47 کی جو ہمارا جو مینڈیٹ انہوں نے لیا وہ اس کو واپس کریں. اس حوالے سے
हमारा पूरा बड़ा एहतजाज था और पूरे पाकिस्तान से वर्कर आए और हम लोगों ने एक जो जगह जहाँ डी चौक है और वहाँ पे इससे पहले भी बेशुमार जमातें एहतजाज करती रही हुई, कोई पहली दफ़ा हुआ नहीं है। अगर पहली दफ़ा हो तो फिर हम सोचें कि भाई हमने पहली दफ़ा क्यों किया है। इससे पहले बेशुमार यहाँ एहतजाज होते रहे, वहाँ एहतजाज के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। तो एक पूरा बड़ा एहतजाज था जो मेरे ख्याल में रियासत ने एक तारीख रकम की है कि नहीं, शायद जमहूरी हो या यहाँ अमरीत अमरीत खैर और जमहूरियत, इसको कोई और नाम ही देना चाहिए, ये तो खुली बदमाशी है। असरदार साहब, सबसे बड़ा जो सवाल उठता है 26 नवंबर के हवाले से, आपने कहा पूरे पाकिस्तान से लोग उस एहतजाज में शरीक हुए, केपीके के अलावा जहाँ तक मुझे मालूम है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, उसके बाद बलूचिस्तान और फिर सिंध, ये कोई पांचवा या छठा सूबा भी था जहाँ से पाकिस्तान भर से लोग आ गए, क्योंकि केपीके के अलावा तो कोई काफिला हमने नहीं देखा जो इस्लामाबाद में दाखिल हो सका। और बिलखसूस पिंडी के ऊपर सवालिया निशान है कि ये 1.25 करोड़ या इससे भी कुछ ज्यादा आबादी का शहर, और यहाँ से आप कितने लोग इस्लामाबाद में दाखिल करने में कामयाब हुए? देखिए 24 तारीख को यहाँ बड़ी एफर्ट की गई है, मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ भी अंदर आए, लेकिन इन्होंने एक ऐसी प्लान बनाए हुए थे कि इन्होंने वहाँ यहाँ कामयाब नहीं होने दिया है और वर्कर को गिरफ्तार हो गए। 24 को भी इसी तरह 25 को हुए हैं। जब 25 को केपीके का एक बड़ा काफिला था, इसीलिए वहाँ हमारी हुकूमत भी है और बानिस्बत पंजाब या बाकी सूबों के वहाँ कदर आसानी थी, वहाँ से लोग आए और ये नहीं, आप सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करते हुए जो है दूसरे सूबे पे चढ़ाई ये सरकारी वसाइल तो आपके पास पूरी फुटेज भी है, अगर नहीं है तो मैं भी भेज दूंगा गिरफ्तार आपको। हुए हैं आपके कॉर्पोरेशन के लोग, गिरफ्तार हुए हैं सरकारी मुलाजिम, उसके तो बाद अगर वजीर आला केपीके ने उनका नहीं इस्तकबाल किया, उनको इनामात से नवाजा, वो सरकारी मुलाजमीन थे और सरकारी मशीनरी मौजूद थी उसमें। वज़ीर आला का इस्तकबाल हमने किया है, रावलपिंडी वालों ने किया है जनाब। 26 नंबर पे अकेला था वो बंदा। वजीर आला ने उन सरकारी मुलाजमीन का इस्तकबाल किया, उन्हें इनामात से नवाजा, जिनके सरकारी वो इस वसाइल वक्त नहीं आए थे, वो इससे पहले वाली बात है जब इससे लोग पहले आए थे। आए नहीं आपने वो मरकज पे चढ़ाई में आपने सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। वो सरकारी इस तरीके से आए हैं कि कुछ चंद लोग थे मेरे ख्याल में उस वक्त, जो कोई गिनती के लोग जो होता है मुलाजमीन स्क्वाड मतलब स्क्वाड बहुत होता है। गिनती के हैं, अब आप क्या कहते हैं, पूरी रियासत के मुलाजमीन को स्क्वाड होता है पूरा, जो उसके साथ एक वज़ीर आला आ रहा है, उसके साथ अगर कोई बंदे को 10 15 20 बंदे अगर आ गए तो क़यामत नहीं आई है। जो दूसरी दफ़ा ये आए लास्ट में, जो 26 नंबर का आपने जिक्र किया, एक सिंगल बंदा आप मुझे बता दें कि कहीं किसी सरकारी महकमे का या कहीं उस अली अमीन के साथ कोई गाड़ी आई हो सरकारी, सवाए उसकी वो जो अपनी गाड़ी थी, मुझे नहीं पता वो भी सरकारी थी या उसकी थी, उसके अलावा उसके साथ एक दो गाड़ियां थी और जो उसका स्क्वाड था, बाकी बुशरा बीबी थी, उसके साथ प्राइवेट लोग थे अपने जो पहले खान साहब के थे, कोई सरकारी बंदा नहीं बुशरा था। बीबी के आने पे और अली अमीन और बुशरा बीबी की जो जो क़यादत थी उस मार्च की, उसके ऊपर तो एक तवील गुफ्तगू इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन पहलुओं को समेट सकें। लेकिन आप किस की बात से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने कहा कि उधर हमारी हुकूमत थी, उस तरफ आसानी थी, यहाँ पे रिकॉर्ड नाप किया हुआ था, रुकावटें खड़ी की गई थी, कारकुनान गिरफ्तार हो गए थे। अटक पुल से इस्लामाबाद डी चौक का फासला ज़्यादा है या रावलपिंडी फैज़ाबाद से डी चौक का फासला, या इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होने के रास्ते जो है ना वो मुसाफत ज़्यादा तवील है? आप इस पे क्या कहेंगे और मौत को कैसे रोका जा सकता है? और पिंडी से इस्लामाबाद दाखिल होने वाले लोगों को ना तो किसी बड़ी कन्वेंस की ज़रूरत होती है, ना उनको किसी बड़े काफिले की ज़रूरत होती है, तो वो इनफरादी तौर पे भी अगर आप कारकुनान को कि इसमें खुल के क्यों नहीं कह देते आप कि आपके पास कोई मनसूबा और कोई प्लान मौजूद नहीं था, और शायद कहीं ना कहीं कोई बिल भी मौजूद नहीं थी? आपके अलावा भी हो सकते हैं बहुत सारे कायदीन हैं। देखिए जिस तरीके से केपीके के लोगों ने मेहनत की है, जिस तरीके से वो वर्कर खड़ा है, उस तरीके से वो एमपी एमएनए खड़े हैं, वहाँ ये नहीं कि वो सरकारी वसाइल लगा के कुछ कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ वो इस तरीके से जिस तरह पुलिस यहाँ कंटेनर के लगा कर यहाँ बिल्कुल सील कर देती है रावलपिंडी इस्लामाबाद और पूरा पंजाब को, एक बिल्कुल ये एक बॉर्डर लैंड बना देते थे, यानी एक शहर से दूसरे शहर तक बंदा जा नहीं सकता है, मोटरसाइकिल तक नहीं निकल सकता है। यही काम आप भी रावलपिंडी में ही रहते हैं, आपने भी देखा होगा कि एक बाइक भी निकलना मुश्किल था, इस तरीके से उन्होंने किया हुआ था। लेकिन बिल्कुल हम ये कहेंगे भाई नहीं, हम हाथ रख कर बैठ जाएंगे और हम कहेंगे नहीं सब अच्छा है, कहीं ना कहीं कोताहियां हैं, ऐसी बात नहीं है पंजाब के अंदर। ज़ईम सदुज़ई 26 नवंबर की रात कहाँ पे थे? हम डिशोक में थे। वहाँ पे क्या होता आपने देखा? जो हम तो तकरीबन 25 तारीख शाम को 26 नंबर से हमने स्टार्ट लिया है और वहाँ से हम गए और पूरा सीन देखा, हमने आंखों से देखा है। फिर ये सेंट्रियोस के पास हमारे एक बंदे को गोली लगी है, उसके बाद फिर डिचोक में गए हम लोग और वहाँ भी वो कुछ समझ नहीं आ रही थी गोली कहाँ से आ रही है, बस यही एक गोली लगती थी तो पता चला था कि बंदा जख्मी हो गया। अपने हाथों से कम से कम 5 बंदे जो मुझे उनका बिल्कुल याद, उसमें से 2 लड़के शहीद हो गए, जो बाद में मैंने पिक्चर देखी, मैं नहीं जानता था उनको, लेकिन
ایک تو وہ اس کو ادھر گولی لگی اور وہ گرنے لگا تھا، دوسرا میں نے کہا یار یہ گر جائے گا، اس کو اس کے ساتھ بیٹھو. اور وہاں جس کو گولی لگتی تھی، گولی کہاں سے آئی، ادھر سے آئی ادھر سے آئی، آتی سائڈوں سے تھی گولی، یہ کنفرم تھی. اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلڈنگ سے بھی وہ لڑکوں نے جا کے پھر وہاں سے وہ بندے پکڑے جو فائر کر رہے تھے، سنائپر کے ذریعے بھی فائر ہو رہے تھے. اور اس کے بعد جو آپ کہیں کہ ڈائریکٹ کسی نے وہاں فائر کیا، وہ ڈائریکٹ تو وہ نہیں کر رہے تھے، لیکن ہول جو ہیں وہاں جو بلٹس ہیں وہ سینکڑوں کے ساتھ پڑے ہوئے تھے، جو ہم نے میڈیا کو بھی دیے لوگوں نے. اس کے بعد یہ جو دوسرا یہ ہوتا ہے ایک 4 نمبر جس کو کہتے ہیں وہ ریڈ صاحب، یہ الگ تھے، لیکن جو بلٹ رائفل کا وہ الگ تھے. اور اس طریقے سے وہ پورا ڈی چوک جو ہے وہ بھرا ہوا تھا. آپ کا پیٹرول بم اسکواڈ اور وزیر اعلیٰ کا جو اسلحہ بردار جتھا تھا وہ کس وقت کدھر تھا اس وقت ان کی کارروائی کی؟ کدھر تھا اسلحہ بردار؟ میں آپ کو پوری وہ ویڈیو بھیج سکتا ہوں کہ اس سوائے ایک وہ بندہ اس کے ساتھ جو اپنی ایک آدھ گاڑی اور تھی، اسی طریقے سے بشرا بی بی کے ساتھ گاڑی تھی، کوئی کسی دنیا کے بندے کے حتیٰ کہ جو یہاں پکڑے گئے بندے وہ بھی یہ چھوڑ دیتے تھے ان کو واپس اپنی وہ چیزیں دے کے. جناب پولیس بھی پکڑی گئی ہے. کوئی یہ بالکل ہم آپ کو الفیہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا جتھا نہیں تھا، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا. سب نہتے لوگ تھے، ورکر تھے، عام بندے تھے، انتہا کے دلیر تھے. وہ ایک کاز کے لیے آئے تھے، وہ ایک مقصد کے لیے آئے تھے، وہ اس ملک کے لیے آئے تھے، نہ کہ ان کی کوئی انا کا کوئی مسئلہ تھا، نہ انہیں آ کے کسی پہ چڑھائی کرنی تھی، نہ وہ حملے کے لیے آئے تھے. اور ہاں ایک چیز تھی کہ اس کا آپ کو ہم قسم نہیں دے سکتے، وہ کسی کے پاس ہم نے کوئی لیل دیکھی ہے میرے بھائی. اگر وہ اسلحہ بردار تھے تو پھر اس کو آپ شائع کر دیں. اور وہ نہتے دلیر معصوم لوگوں کو ڈی چوک کے قریب چھوڑ کے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی فرار کا راستہ اختیار کر گئے، کیونکہ ان کا اعلان یہ تھا کہ خان صاحب کو لے کر جانا ہے. وہاں شاید کوئی مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ کیا بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے ایک پیج پہ تھے؟ شاید مجھے نہیں لگتا کہ ایک پیج پہ تھے. وجہ ہو سکتی. وجہ تم دونوں کو پتا ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایک پیج پہ تھے. پی ٹی آئی فوج مخالف ہے پی ٹی آئی ہی فوج ہے، پی ٹی آئی ہی پاکستان ہے، پی ٹی آئی ہی ریاست ہے. اور اس کے علاوہ یہ باقی چور چکے جو ہے نا، یہ مافیا، یہ پاکستان مخالف ہیں، فوج پی ٹی جنہوں نے آئی پہلے بھی پاکستان توڑا اور ابھی بھی توڑنے پہ جا رہے ہیں. یہ کیا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ پی ٹی آئی نے تو پاکستان کو اس وقت سنبھالا ہوا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج پی ٹی آئی مخالف؟ آپ جو بھی کہیں، لیکن پی ٹی آئی فوج ہے اس ملک کی. اس وقت اس ملک کو اگر کسی نے بچایا ہوا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہنا کہ ایک انتشاری گروہ ہے جو فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے، اور آپ اسے فوج کا درجہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مسئلہ جڑتے ہیں. اچھا، آپ ایک انتشاری گروہ ایک پیرلل فورس جو ہے ریاست کے خلاف ایک فوج کے اگینسٹ ایک نئی فوج کا نام کرنے جا رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ان کے ساتھ تب ہم بحث کریں یا ان کے لیے ہم کچھ کہیں، وہ کہتے ہیں ہم سیاسی ہے ہی نہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں، بس یہی کافی ہے ان کے لیے. اور پھر دوسرے دن آ کے وہ کہتے ہیں انتشاری جتھا، تیسرے دن وہ آ کے عزت دیتے ہیں عورت کو، چوتھے دن وہ کیا کہتے ہیں. لیکن ان کا جو تبصرہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم سیاست میں نہیں ہیں. آپ کے والد سے ایک جملہ بڑا منسوب ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ فوج کا واقعی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، فوج کا تعلق ہمیشہ حکومت سے رہا ہے. کیا یہ درست ہے؟ یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ابھی دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں، ابھی اقوام متحدہ میں بھی ہماری اپلیکیشن چلی گئی ہے. ابھی کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ابھی کل آپ کے سامنے طیب اردگان انہوں نے بلایا ہے، اور وہ آ کے اس نے کیا کہنا شروع کر دیا، یہ تو پاگل ہو گئے. اور ابھی ویسے بھی یہ بالکل اینڈ پہ انشاءاللہ. سردار صاحب، ایک بعض گشت ہمیشہ سنائی دیتی رہی ہے، بالخصوص خان صاحب کی گرفتاری کے بعد پارٹی میں اندرونی انتشار ہے، خلفشار ہے، تضادات پائے جاتے ہیں، لوگوں کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہمیشہ یہ بیان دیا جاتا ہے نہیں جی یہ مخالفین کی سازش ہے، یہ باتیں پی ٹی آئی یہ کہ ہم یکجا ہیں، قیادت اور خان صاحب سیم پیج پہ ہیں، اور تمام قیادت جو ہے وہ خان صاحب کے احکامات کی پابند ہے. اب تو یہ چھپی بات نہیں رہی کہ پارٹی کے اندر ایک لڑائی موجود ہے، قیادت کی لڑائی ہے، اور اب تو نظریات کی لڑائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اب تو بات حکم عدولی تک چلی گئی. اب آپ کیا کہیں گے کہ کس لڑائی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں؟ اچھا، یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے. انٹرنیشنل آپ دیکھیں اور یہ کہاں تک جا رہی ہے. پاکستان کے اندر دیکھیں تو اگر آج بھی الیکشن، وہ جو الیکشن انہوں نے کوئی 15 16 17 سیٹیں لی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ وہ بھی ان کی نہیں تھی، ہو نہیں سکتا ہے. یک طرفہ پاکستان تحریک انصاف نے سیٹیں لی ہوئی ہیں اس میں. اب یہ جو اوپر آگے لیڈرشپ میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، جب خان صاحب کے ساتھ رجیم چینج ہوا تو آپ کو پتہ کہ 18 بندوں نے یا سم تھنگ کتنے بندے تھے جنہوں نے وہ ووٹ دیا اور وہ ہماری جو حکومت کی ہے. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا جو
اس کی جو جڑیں ہیں یہ بہت دور تک پہنچ چکی ہیں. اس کے لیے کہ جیسے 76 سالوں سے تجربے کر رہے ہیں، یہ تجربے پہ تجربہ، تو اس کی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ان کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں پارٹی کے اندر. ایک اور دوسری بات، کچھ لوگ دوسری جماعتوں سے آئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کا مثلاً نظریہ. مروت صاحب جیسے لوگ، دیکھیں مروت صاحب کو چھوڑیں، میں اوور آل بات کر رہا ہوں آپ کو، میں گنڈا پور صاحب جیسے. اوور آل بات کر رہا ہوں. پر گنڈا پور اگر ہمارے اس طرح ہوتے تو ان کو وزیر اعلیٰ تو نہیں کو بنانا تھا، نہ کسی نے، اس نے تو بڑی مار کھائی ہے اس بندے نے. تو اس کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کا بیانیہ ان کو پیچھے سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ خراب کرتے ہیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ پارٹی کے اندر کوئی اور نظریہ، آپ یہ پتہ نہیں کہاں سے لے آئیں. پارٹی کے اندر ایک ہی نظریہ ہے اور ایک ہی بندہ ہے، اس کے گرد ہمارے پورے ورکرز، پوری عوام، پوری انٹرنیشنل دنیا جو پاکستان کی اوورسیز ہے وہ گھوم رہی ہے، اس کا نام ہے عمران خان. اس کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں ہے. 26 نومبر کے حوالے سے سننے میں آیا، بلکہ ہماری اکثر گفتگو میں آپ نے سیاسی حلقوں میں دیکھا کہ خان صاحب اتفاق کر چکے تھے اس بات سے کہ ڈی چوک نہ جایا جائے یا مذاکرات کا انتظار کسی تیسری جگہ پہ کیا جائے، اور بشرا بی بی لوگوں کو زبردستی دھکیلتے ہوئے ڈی چوک کی طرف لے کے گئی ہیں. اور یہ بازگشت سنی گئی ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی باتوں میں بھی اس کے تاثرات پائے گئے. کیا کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کسی اور ذاتی ایجنڈے پہ تھی، یا ان کا خان صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، یا پھر حکومت انہی کی طرف جا رہی تھی چیزیں، یا پھر وزیر اعلیٰ کے پی کے اور بشرا بی بی کے درمیان تضاد موجود تھا؟ دیکھیں بشرا بی بی جب باہر آئی ہے تو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ بھائی ہر ایم این اے جو 5,000 بندہ نکالے گا، اگر ایک ایم این اے اس کا 3-4 لاکھ ووٹ ہوتا ہے اور ایم پی اے کا بھی لاکھ سے اوپر ہوتا ہے، اگر وہ تینوں مل کے اگر 10 سے 15,000 بندے نہیں نکال سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جان چھوڑنی چاہیے پارٹی کی. ایک دوسری بات، اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. وہ پورا میکنزم بنایا گیا پارٹی کے اندر، اور پارٹی کے اندر بڑی محنت کی. نکال سکے سردار صاحب، اس پہ اضافہ کرتے چلیں، جو بندے نہیں نکال سکے وہ تو الگ بات ہے نا. ایڈ کر لیجیے گا، اس کو ساتھ سمرائز کر لیجیے. آپ کہہ رہی تھی جو نہیں نکال سکے وہ پارٹی کی جان چھوڑ دے، اور جو نکال کے لے کے آئے پارٹی انہیں دھکیل کے نکالتی جا رہی ہے مروت صاحب کی صورت میں. پیچھے بچے گا کیا؟ اب یہ ہے، پیچھے پارٹی بہت بڑی ہے، یہ پارٹی ختم ہونے والی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہوئی تو لازمی بات ہے، علی امین صاحب صدر بھی ہیں اور پھر وزیر اعلیٰ بھی تھے، اور اوور پوری جماعت کو وہ چلا رہے تھے. تو بشرا بی بی تو اپنے ایجنڈے پہ تھی نا کہ بھائی ہر بندے نے اتنے بندے لے کے آنے ہیں، اور ہمارا جو فیصلہ ان کا ہوا، پہلے کور کمیٹی کا ہوا، پارٹی کا ہوا، خان صاحب کا ہوا کہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے اور وہاں پورا احتجاج دھرنا دینا ہے. اب وہاں فیصلہ ہونا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے. اب اس کے بعد رستے میں مختلف کیاسرائیاں شروع ہو گئی، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ادھر آؤ ادھر آؤ. جبکہ اگر خان صاحب کا پیغام آ جاتا تو کسی نے بھی ڈی چوک نہیں جانا تھا اگر خان صاحب کا. لیکن اب اگر وہ خان جو کہتا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے، اس نے کہہ دیا تھا تو پھر اس نے کہہ دیا تھا. ایک دوسری بات، اس دن بھی میرے خیال میں میر صاحب نے بھی اس کو اناؤنس کیا کہ اڈیالہ کے دروازے کھولے گئے رات کو. تو لیکن کسی بھی جگہ پہ یہ نہیں ہوا کہ زبردستی بشرا بی بی نے کسی کو دھکا دیا، دکھیلا کہ چلو جی ڈی چوک چلو. وہاں فیصلہ ہوا 26 نمبرز کے آگے آ کے، وہاں بیٹھے، انہوں نے صلاح مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. صبح کا ٹائم تھا، علی امین بشرا بی بی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہوئی. بشرا بی بی علی امین کنٹینر کے اوپر چڑھے، دنیا نے دیکھا، وہاں سے اناؤنس ہوا کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے. سردار صاحب، خان صاحب عدالتوں سے مبرہ ہیں، خان صاحب باقی سیاستدانوں سے زیادہ افضل ہیں، خان صاحب پاکستان کی آخری امید ہیں. انہی خان صاحب نے جس بھی بندے کو پارٹی کا اہم عہدہ دیا یا حکومت میں اہم کرسی پہ بٹھایا، جیسے آپ بزدار صاحب کی مثال لے لیں، اسد عمر ہیں، فواد چودھری ہیں، علی زیدی ہیں، اسی طرح سے گورنر سندھ عمران اسماعیل ہیں، وہی دھوکہ دہی کے مرتکب ہوئے. کیا یہ اتنے مقدس خان صاحب، اتنے زیرک خان صاحب مردم شناسی میں ہمیشہ غلط فیصلے کرتے رہے؟ ہاں واقعی آپ نے صحیح بولا ہے کہ یہ آخری امید اور یہ فلاں فلاں فلاں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ بندہ گراؤنڈ میں اترا، میدان میں اترا تو اس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جیت کے دیا ہے. جب وہاں سے اس نے واپس دیکھا تو اس کے گھر کی، اس کی اپنی ذاتی والدہ ڈیتھ اس کی ہو گئی ہے کینسر کی وجہ سے. اس نے دیکھا کہ کینسر کا تو سسٹم ہی نہیں پاکستان میں، اس نے کینسر اسپتال بنا کے دکھایا. پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں، یہ پاکستانی، یہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، اور یہ یعنی یہاں ایک وڈیرا شاہی ہے، ایک ایسا یہاں سسٹم ہے، وہ انگریز کا وہ لانچ کیا ہوا، اس کو میں ختم کروں گا. اور اس نے لندن کے اندر وہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اگر ہم یہ بھی کہیں گے یعنی کہ دنیا میں جو لوگ محل بنا کر، جنت بنا کر جیتے ہیں، تو اگر اس کی جو خان صاحب کی جو وائف تھی تو میرے خیال میں اس سے کم نہیں تھا. لیکن اس بندے نے اس چیز کو ٹھوکر مار کے اس ملک میں آیا. اس ملک میں آ کے آج وہ بندہ نہ اس پہ کرپشن ہے. اگر کرپشن ہے تو ٹھیک ہے، ثابت کریں.
اگر اس نے کوئی ظلم کیا ہے، کوئی جبر کیا ہے اس نے تو ثابت کریں. اگر بزدار نے غلطی کی تو خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ خان نے کوئی کیا لگایا وہاں؟ کچھ نہ کچھ اس نے کرنا تھا نا. فہد کی غلطی ہے تو خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ کیا اسد کیسر کو خان صاحب نے پورا وزیر خزانہ بنایا؟ سردار صاحب یہ باتیں تقریباً پوری پاکستانی قوم کو زبانی یاد ہو چکی ہیں. خان صاحب نے ہاسپٹل بنایا، خان صاحب نے ورلڈ کپ جیت کے دیا، خان صاحب نے نمبر یونیورسٹی بنائی، خان صاحب نے لنگر خانے کھولے، خان صاحب نے ہیلتھ کارڈ دیے. عمران اسماعیل نے غلطی کی، وہ اس کی غلطی ہے، خان صاحب کی نہیں. علی زیدی نے غلطی کی، خان صاحب کی غلطی نہیں. بزدار نے غلطی کی، خان صاحب کی غلطی نہیں. فواد چودھری نے غلطی کی، خان صاحب کی غلطی نہیں. کیا ان کو زعیم صدوزئی نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے ان تمام عہدوں کے اوپر؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج بزدار پہ کیا ہے؟ وہ کرپشن کا کیس چل رہا ہے اس پہ. فہد چودھری پہ وہ کرپشن کا کیس چل رہا ہے. یہ اسد کیسر پہ وہ کرپشن کا کیس چل رہا ہے. میں تو نہیں پتا چل رہا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ غلط نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ان پہ کوئی کیسز چل رہے ہیں. ان کے اوپر سب سے بڑا چارج جو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے خان صاحب سے بے وفائی کی، انہوں نے غداری کی. اگر خان صاحب پاکستان ہیں، جیل کے اندر پاکستان ڈاکٹر یاسمین جیل کے اندر ہے، اعجاز خان جیل کے اندر ہے، سرفراز چیمہ جیل کے اندر ہے، شاہ محمود قریشی جیل کے اندر ہے. میں نہیں کہہ رہا سر، سردار زعیم صدوزئی کے بقول پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان ہے، پاکستان تحریک انصاف ہی فوج ہے، پاکستان تحریک انصاف ہی جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، سب سے بڑی فلاحی جماعت ہے، سب سے بڑی خدمت خلق کرنے والی جماعت ہے. اور اس ساری جماعت کے ساتھ بے وفائی کرنے والا، یعنی پاکستانی فوج سے بے وفائی کرنے والا جو آپ کی فوج ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی امید سے بے وفائی کرنے والا، جو پاکستان کی سب سے بڑی فلاح کے ساتھ بے وفائی کرنے والا، اس کے اوپر کرپشن کے اگر چارجز نہیں ہیں تو یہ اس کی کامیابی اور اس کی بے وفائی کوئی معنی نہیں رکھتی. اس کا مطلب ہے زعیم صدوزئی اگر الیکشن جیتے ہوتے اور کسی اہم پارٹی یا کیبنٹ کے عہدے پہ ہوتے راہ چھوڑ جاتے تو یہ ان کے اوپر کرپشن کو کوئی چارجز نہ ہوتا تو وہ قصوروار نہیں تھے. دیکھیں آپ کے سامنے اس میں خان صاحب کا جو نظریہ ہے، جو خان صاحب نے ایک ویژن دیا ہے ہمیں، اور جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں، ہم جج کر رہے ہیں. دیکھیں ہم خان صاحب کے خریدے ہوئے نہیں ہیں، ہم ایک آزاد شہری ہیں. ہماری جو شروعات ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تھی، اور جب محترمہ شہید ہو گیا اس کے بعد ہم نے وہاں جو دیکھا، جو حالات سچویشن تھی، اس کے بعد ہم نے اس شخص کو دیکھا کہ اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے اس بندے نے کس طریقے سے مقدمہ لڑا پاکستان کا. سمجھ گئے؟ آج دن تک وہ بندہ وہاں نہیں بول سکا. ایک دوسری بات، یہ بندہ پاکستان کے اندر آیا، اس نے بہت کوشش کی پاکستان کو اٹھانے کی. یعنی کہ اگر یہ کہیں کہ اس بندے نے، اور یہ مشہور ہے، یہ آج ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم ہاؤس میں جاتے ہیں تو اپنی جیب میں بسکٹ اور چیزیں لے کے جاتے تھے. خان صاحب نے کچھ کھانا نہیں دینا ہم نے وہاں رہنا تو بھوکے رہنا ہے. اس بندے نے پیٹ باندھ کر اس پاکستان کو آگے لے کے آنے کی پوری کوشش کی ہے. ہمارا آپ کا اتفاق ہو کہ خان صاحب میں ساری خوبیاں موجود ہیں کے باوجود مردم شناسی میں ان کی غلطی ہوئی. دوسرے دیکھیں نا، وہ جاگیر خان ہو گیا، جو اس کے بعد علیم خان دیکھیں، کھٹک دیکھیں، جو اسٹیبلشمنٹ نے تیار کر کے خان صاحب کے مقابلے میں لائے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج میں نہیں کہتا، یہ مسائلے سامنے زندہ ہیں نا، کہ خان صاحب کے ساتھ جس نے غداری کی اس کا کیا شروع ہوا ہے. اب اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ سب فوج ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ فوج کے اندر آپ خود مجھے گنتی کر کے دیں کہ آپ کے کتنے لوگ ہیں فوج کے اندر. میں آپ کو میرا والد صاحب فوجی ریٹائر ہیں، میں آپ کو گنتی کر کے دے سکتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے. ہاں اگر کچھ چند لوگ جو مافیا ہے، ایک مافیا اس ملک میں مسلط ہے، تو ہم تو اس کو الگ زاویے سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ملک چلنے نہیں دے رہا ہے. سردار صاحب ایک ایسا پہلو اس ساری کہانی کا جس پہ گفتگو نہیں ہو سکی آج تک، اس پہلو کو دیکھا نہیں گیا. سر وزیر اعظم اگر چیف آف آرمی اسٹاف کو برطرف کر سکتا ہے تو سائفر کو جلسے میں لہرانے کے بجائے اگر وزیر اعظم کو لگا تھا کہ سپہ سالار کسی غیر ریاستی قوت کا اہلکار بنتے ہوئے حکومت کے خلاف سازش کر رہا ہے، تو کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو تبدیل نہیں کیا، یا ان کی کچھ پوچھ پڑتیت ان سے نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہو سکی؟ اچھا دیکھیں، خان صاحب کا کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی سوچ نہیں تھی کہ میں اپنی فوج کے ساتھ میں کوئی ٹکراؤ کر کے آگے جاؤں یا میں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کر کے آگے جاؤں، کیونکہ فوج پاکستان کا ایک اہم ستون ہے. کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی پارٹی فوج کے بغیر نہیں چل سکتی ہے، یہ بالکل حرف آخر ہے. اب خان صاحب نے جب ان کو پتہ چلا کہ سائفر آیا ہے اور ٹھیک ہے اس میں ہمارے کچھ لوگ شامل ہیں، لیکن ان کو یہ کیٹیگوری کا یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جنرل صاحب ہی سارا کچھ کر رہے ہیں. اور خان صاحب نے اعتراف خود کیا ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی اور یہ بندہ آگے مجھے بھی تھپکی دے رہا تھا، تو جا کے یہ نولی کو بھی دے رہا تھا. تو جب کام تمام ہو گیا اس کے بعد ہی خان صاحب کو پتہ چلا ہے. لیکن سر وزیر اعظم خان صاحب کو پتہ چلتا اور خان صاحب اس چیز سے بھی دریغ نہیں کرنے تھے، مجھے یقین ہے اس چیز کا.
گفتگو آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں، خان صاحب نے بھی کی، دیگر زعما بھی کر رہے ہیں کہ باجوہ صاحب دوگلے تھے، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، ہمیں ان کا اندازہ بھی تھا. جب تک آرمی چیف اپنی کمان میں ہوتا ہے اس وقت تک کوئی بھی بات نہیں کرتا. اتنا کمزور کیوں؟ اور بالخصوص خان صاحب جیسا وزیر اعظم جس میں بقول آپ لوگوں کے تحریک انصاف کی کوئی کمی نہیں ہے، آخر ایسی کیا کمی تھی کہ وہ جانتے ہوئے بھی؟ دیکھیں یہ ہمارا جو ادارہ ہے یہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے، اتنی گرفت اس کی مضبوط ہے کہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے یہ پہلا بندہ خان ان کو آپ ملا ہے کہ جس نے واپس جواب دیا. باقی تو یہاں آپ اور امید ہے کہ خان صاحب کو اس ساری تحریک میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے؟ ہم پر امید بھی ہیں اور اللہ پہ ہمیں یقین بھی ہے. اور ٹرمپ پہ کتنا یقین ہے سر؟ اور ہمیں ٹرمپ پہ اتنا یقین ہے کہ جتنا یہاں کی یہ جو ہماری ریاست ہے اس کو ہے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے. ہم لوگ اپنے بل بوتے پہ 3 سال سے ہم فائٹ کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ مشکلات کے بعد آسانیاں آتی ہیں. اور ہمارا جتنا بھی اسلام اور جو ہمارا یہ ہمارے مذہب جو سکھاتا ہے کہ ضرور مشکل کے بعد آپ کے لیے آسانی آتی ہے، لیکن آپ نے ڈٹے رہنا اور حق اور سچ پہ، اور ہم حق اور سچ پہ ہیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ فتح جو حق اور سچ کی ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کا حق اور سچ ہونا ایک الگ بحث ہے سر، جی. لیکن دوسری طرف آپ کی قیادت کا کمپرومائز ہونا روز روشن کی طرح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے پاس کر کے ابھی یہ عدلیہ کا جو کھلواڑ بنا رہی ہے، درست ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا. اچھا آپ نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے چھوڑیں. ابھی یہ آپ کا جو پیکا ایکٹ آ گیا ہے، یہ جو صافی کو بیچارے تھوڑا بہت بولتے تھے، پہلی بات بہت مشکل ہے اس ملک میں، جو بولتے تھے یہ پیکا ایکٹ آ گیا ابھی، یہ صحیح ہے؟ آپ کے دور میں فوجی عدالتوں کا قیام صحیح تھا؟ میں نے کہا دہشت گرد اور کسی ورکر کا زمین آسمان کا فرق ہے. جب فوجی عدالتیں بن گئی، اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اور آج بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر دہشت گرد بھی ہے تو اس کے لیے بھی دوسری عدالتیں ہونی چاہیے. یہ ہماری ذاتی رائے ہے. کرتے ہیں کہ یہ غلط فیصلہ تھا. اب خان صاحب جو گرفتاری سے پہلے عمران خان تھے، جو گرفتاری کے بعد امید کی جا سکتی ہے جو خان صاحب باہر آئیں گے، ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے خان صاحب 28 سال جدوجہد کے بعد اس سسٹم کے اندر آئے اور 3 سال تقریباً وہ رہے، اور اس کو سسٹم کو ابھی وہ سمجھ بھی نہیں سکے تھے تو ان کو اتار دیا گیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اب خان صاحب تقریباً یہ جو لوگ کہہ رہے تھے ہفتہ 10 دن 5 دن میں یہ جیل نہیں کاٹیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہ تقریباً ابھی 1.5 سال کو ہونے کو ہے وہ جیل کے اندر ہے. اور وہاں انہوں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ تشریح کے ساتھ میرے خیال میں 3 سے 4 مرتبہ وہ پڑھ چکے ہیں، اور انہوں نے اسلامی سر یہ کون سی بات بڑے ہے؟ یہاں پہ تو چائے بنانے والی دیچکیوں اور بڑے سر پتہ نہیں کس سے مریم نواز صاحبہ جیل میں استری کرتی رہی ہیں، واش روم تک صاف کرتی رہی ہیں، دھوتی رہی ہیں. کیا ان کا جیل میں ہونا اور خان صاحب کا جیل میں میں ہونا؟ کتنی اچھی گفتگو کر رہا تھا، آپ بیچ میں کیا لے کے آ گئے یار؟ میں قرآن پاک کا ذکر کر رہا تھا، آپ کم از کم وہ تو جنرل آصف علی صاحب روزانہ قرآن پاک قوم کو سنا رہے ہیں. وہ ابھی تب سے چل رہے ہیں نا کہ غلط تشریح نہ کیجیے، غلط تشریح نہ کریے. سوشل میڈیا پورا بھرا ہوا ہے. آزاد کشمیر کی موجودہ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی قیادت سے خان صاحب شدید رنجیدہ ہے، اور اس حوالے سے اپنی رنجشوں کا اظہار وہ کر بھی چکے ہیں، اور کچھ مواقع کے شاید آپ بھی گواہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جس طریقے سے اپنا آزاد کشمیر سے لوگوں کا یہ خاص کر کے یہ پچھلی دفعہ ڈی چو کے لیے لوگوں کو آنا چاہیے تھا، اس طریقے سے ہمارے کارکن لیڈرشپ ناکام ہوئی ہے اور اس طریقے سے نہیں بندے لے کے آ سکی. ایک اس کے بعد کشمیر کے اندر میرے خیال میں ہماری جو تحریک اس سے ہی بھرپور طریقے سے وہاں کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کی عادت وہاں پہ فعال کردار ادا نہیں کر سکی، جس میں نیازی صاحب پارٹی کے اندر ایک ہی نیازی صاحب ہیں، ایک ہی خواجہ صاحب ہیں جو نظر آ رہے ہیں کدھر آگے پیچھے بھاگتے ہیں. ادروائز باقی تو پارٹی کے اندر مجھے وہاں پہ کوئی نظر نہیں. نیازی صاحب کی صدارت سے آپ آزاد کشمیر کی ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، وہاں کے ایک سیاسی رہنما ہونے کی حیثیت سے نیازی صاحب کی قیادت سے مطمئن؟ خان صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے فیصلے کو مانتے ہیں. خان صاحب کا فیصلہ بزدار صاحب بھی تھے. دیکھیں اس وقت تو ہم نے مانا اس کو بھی. خان صاحب سے آ کر سفید کریں، خان صاحب اس میں آزاد ہیں، بے شک اس میں پارٹی کی بنیادی اکائیوں کو جھٹکے لگے یا پارٹی بنیادی یہ ابھی خان صاحب نے خود ہی آپ نے کہا کہ وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں، تو خان صاحب بھی خود فیصلہ کریں گے. اس کی میں تبدیلی کا امکان ہے؟ میں بھی. آخری سوال، وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کنٹینیو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو خان صاحب کے فیصلے ہیں نا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے. وہ خان صاحب کے فیصلے اور پارٹی خان صاحب کے فیصلوں کے ساتھ ہے، لیکن عمل درآمد کیا تک نہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.